سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کا 23واں حصہ، غم کا سال، ابو طالب کی وفات۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا، بالآخر انتقال کر گئے۔ ان کی وفات شعب ابی طالب کے محصوری کے خاتمے کے 6 ماہ بعد رجب 10 نبی میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ صحیح بخاری میں حضرت مصعب سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعا مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں یہ بات کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر حمایت و حفاظت کی تھی۔ در حقیقت مکہ کے بڑے احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ایک قلعے تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آباء و اجداد کی ملت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم کی ایک چھچلی جگہ میں ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے گڈھے میں ہوتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک اتلی جگہ میں رکھ دیا جائے جو صرف ان کے دونوں ٹکنوں تک پہنچ سکے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوار رحمت میں جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد علی الاختلاف القول حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رحمت فرما گئیں۔ وفات نبوت کی 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت وہ 65 برس کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 50ویں منزل میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گرہ نقد نعمت تھیں۔ 1/4 صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں، اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی، سنگین مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی، اور اس تلخ ترین جہاد کے سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک کار رہتی۔ اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اور غم گساری کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور مجھ پر ایمان لائے، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی، دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا
یا کوئی مشروب ہے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ درماندگی و تکان۔ یہ دونوں علم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و علم کے احساسات موزن ہو گئے۔ اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا طومار بندھ گیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور کھل کر آپ کو اذیت تکلیف پہنچانے لگیں۔ اس کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں اضافہ کر دیا۔ آپ نے اسے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی۔ ممکن ہے وہاں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دہند ملا اور نہ مددگار، بلکہ الٹے ہوئے انہوں نے سخت اذیت پہنچائی، ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت میں ایسی بدسلوکی نہ کی تھی۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔